ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف و توصیف اس ذات کے لیے جس نے اس کارخانہ عالم کو وجود بخشا، اور کروڑ ہا کروڑ درود و سلام اس کے آخری پیغمبر پر جنہوں نے دنیا میں حق کا بول بالا کیا۔ رمضان المبارک کی بابرکت گھڑیاں چل رہی ہے، ماہ مقدس کے بابرکت ساعتوں سے ہم گزر رہے ہیں، اور ماہ رمضان کا دوسرا عشرہ عن قریب اختتام پذیر ہوگا اور ہم تیسرے عشرے میں داخل ہو چکے ہوں گے۔ خطبے میں کلام مقدس کی ایک بہت ہی محترم بالشان عظیم الشان سورۃ القدر کی تلاوت آپ کے سامنے کی گئی۔ یقیناً ہم نے قرآن مجید کلام مقدس کو لیلۃ القدر میں نازل فرمایا، جس کو ہم اردو میں اپنی زبان کے اندر شب قدر کہتے ہیں۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور آپ کو معلوم ہے کہ لیلۃ القدر شب قدر کتنی عظمت والی ہے؟ جانتے ہو؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، نہ جانتے ہو تو جان لو، ہم تمہیں بتاتے ہیں کہ شب قدر کوئی معمولی رات نہیں، سال کی 365 راتوں میں سے شمار کی جانے والی کوئی عام قسم کی رات نہیں، بلکہ یہ وہ رات ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر، شب قدر 1000 مہینوں سے بھی زیادہ افضل و بہتر ہے، مقام و مرتبے کے اعتبار سے، اس کی فضیلت اور افضلیت کے اعتبار سے۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر، اور یہ وہ رات ہے کہ جس کے اندر اللہ کے مقدس فرشتے اور ان کے سردار حضرت جبرائیل علیہ السلام اپنے پروردگار کے حکم اور اس کی اجازت سے ہر حکم کا فیصلہ لے کر نازل ہوتے ہیں اس روئے زمین پر، اس سرزمین پر۔ سلام ہی حتی مطلع الفجر، اور یہ رات پوری کی پوری سلامتی والی رات ہے، ہی حتی مطلع الفجر، یہاں تک کہ فجر کا وقت طلوع ہو جائے۔ کہ لیلۃ القدر کی اللہ تعالیٰ نے عظمت، فضیلت، افضلیت اور اس کی برتری اور فوقیت کو عام راتوں کے بالمقابل سورۃ القدر میں بیان فرمایا۔ شب قدر صرف اس امت کی خاصیت ہے، پچھلی امت کو اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک کی طرح ان کے ذمے روزے فرض کیے گئے۔ پچھلے ہفتے بھی آپ سن چکے کہ حضرت آدم کے ذمے ایام 20 کے روزے فرض تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذمے ہفتے کا ایک روزہ سنیچر کے دن کا روزہ فرض تھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امت ہماری طرح رمضان المبارک کے روزے ان کے ذمے فرض تھے، لیکن بڑھاتے بڑھاتے انہوں نے 30 سے تو اس کو 50 تک لے کر چلے گئے، اور اللہ تعالیٰ نے من وہاں رمضان المبارک کے روزے ہمارے ذمے فرض فرمایا۔ لیکن شب قدر کا جہاں تک کہ معاملہ ہے تو پچھلی ساری امتیں، اب کتنی امتیں گزری، 1,24,000 انبیاء علیہم السلام ہمارے حضور کو چھوڑ کر، اور ان کی امتی تو اربوں خربوں کی تعداد کے اندر، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ یہ کرم نوازی کا معاملہ نہیں فرمایا کہ شب قدر جیسی افضل اور بہتر ترین رات ان کے جھولی میں ڈالی ہو، نہیں، وہ سب کے سب اس سے محروم رہے۔ اب اس کی روایت کیا ہے؟ تو دیلمی، امام دیلمی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے حدیث پاک کے محدث ہے، وہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واسطے سے روایت نقل فرماتے ہیں کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مقدس ہے، ان اللہ وہب لامتی لیلۃ القدر، کہ مسلمانوں، اللہ تعالیٰ نے صرف میری امت کو لیلۃ القدر یعنی شب قدر کے انعام سے سرفراز فرمایا، ولم یعطیہا من کان قبلکم، اور شب قدر جو ہے یہ تم سے پہلے اور پچھلی جتنے بھی امتیں گزری ہیں ان میں سے کسی کو بھی نہیں ملی تھی۔ اب معمولی بات ہے کہ پچھلی امتیں جو لاکھوں کی تعداد کے اندر اپنے اندر ہزاروں افراد کو سمیٹے ہوئے عطا نہیں ہوئی، اور یہ امت محمدیہ کی خاصیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے کرم نوازی کا معاملہ فرمایا اور اس امت کو یعنی امت مسلمہ کو اپنے حبیب پاک کے صدقے طفیل میں مرحمت فرمایا۔ اب یہ جو انعام خاص اللہ تعالیٰ کا ہوا تو اس کا سبب اور اس کی وجہ کیا بنی کہ ہم کو شب قدر ملی، لیلۃ القدر سے ہم کو نوازا گیا، پچھلی امتوں کو محروم رکھا گیا۔ تو حضور پرنور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، یہ موطا امام مالک کی روایت، فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رأى اعمار الامم قبلہ، کہ حضور نے پچھلی امتوں کی عمروں کی طرف نظر دوڑائی تو آپ نے دیکھا فَكَأَنَّهُ تَقَاصَرَ أَعْمَارَ أُمَّتِهِ أَن لَا يَبْلُغُوا مِنَ الْعَمَلِ مِثْلَ مَا بَلَغَ غَيْرُهُمْ فِي طُولِ الْعُمَرِ، تو حضور نے دیکھا کہ پچھلی جو امتیں گزری ہیں تو پچھلی امتوں کے افراد کی عمر کتنی تھی؟ حضرت آدم علیہ السلام کی ہزاروں سال کی عمر، حضرت نوح علیہ السلام نے تو دعوت و تبلیغ کا فریضہ سر انجام دیا، کتنے 950 برس، بچپن کی عمر الگ آپ نکال لو تو وہ بھی 950 سے متجاوز ہو کر 1000 کے قریب قریب پہنچ جاتی ہے۔ قوم عاد، قوم سمود، تو ان کی بھی عمر اچھی لمبی چوڑی ہوا کرتی تھی، اس کے بعد میں پھر گھٹتے 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 تو ہم اس امت تک کے پہنچے۔ حضور نے فرمایا میری امت اگر 100 سال کی بھی ان کی عمر ہو جائے، 200 سال کی بھی عمر ہو جائے تو پچھلی امتیوں کا یہ موازنہ نہیں کر سکتے، ان کے اعمال تو بہت زیادہ ہے، ہزاروں سال کی ان کی عبادت ہے، میری امت کتنے اعمال سر انجام دیں گی؟ تو حضور کو اپنی امت کی عمریں جو ہے نا بڑی کم محسوس ہوئی۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضور کا یہ جذبہ دیکھا تو فَأَعْطَاهُ اللَّهُ لَيْلَةَ الْقَدْرِ، اللہ تعالیٰ نے حضور کے اس قرآن اور جذبے کو دیکھتے ہوئے شب قدر سے اللہ تعالیٰ نے حضور کو سرفراز فرمایا کہ لیجیے حبیب
آپ تکلیف کا شکار مت ہوئیے، آپ رنجیدہ مت ہوئیے، ہم آپ کو ایک ایسی چیز عطا فرماتے ہیں کہ اگر آپ کی کسی امتی کو زندگی کے اندر چند راتیں بھی وہ نصیب ہو گئی شب قدر کی، تو وہ پچھلی امتوں کے بالمقابل چند راتوں کو لے کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کئی زیادہ اعمال اور ان کا وزن لے کر، ثواب لے کر پہنچ سکتا ہے۔ وَجَعَلَهَا خَيْرًا مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ، اور یہ بھی فرمایا یہ جو شب قدر ہے، ایک کہنے کو تو ایک عام سی رات ہے کہ جس کا ڈیوریشن، جس کا دورانیہ عام راتوں کے بالمقابل وہی ہے، یعنی جو رمضان کی عام راتیں گزر رہی ہے ابھی، اب شب قدر جو طاق راتوں کے اندر آتی ہے، ایسا لگتا ہے کہ ایک عام سی رات ہے، لیکن نہیں، اس کا تم وزن تو دیکھو، اس کی عظمت کو تو دیکھو، اس کی عظمت کا تم مقابلہ نہیں کر سکتے، موازنہ نہیں کر سکتے، اس کو تول نہیں سکتے۔ تو کیسا نہیں تول سکتے؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بنایا ہی ایسا خیر من الف شہر کہ وہ 1000 مہینوں سے زیادہ افضل و بہتر ہے۔ دوسرا سبب حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم ذکر رجلا من بنی اسرائیل، کہ حضور نے بنی اسرائیل کے ایک شخص کا تذکرہ فرمایا کہ اس کی کیا کوالٹی تھی، تو حضور نے فرمایا لبس الصلاح فی سبیل اللہ الف شہر، اس مرد قلندر کی یہ کوالٹی تھی، اس کا یہ جذبہ تھا، اس کو یہ سعادت نصیب ہوئی کہ وہ 1000 مہینے تک اللہ کی راہ میں جہاد کرتا رہا۔ فعجب المسلمون من ذلک، جب مسلمانوں نے یعنی صحابہ کرام نے حضور کی زبان سے یہ چیز سنی کہ ایک شخص ایسا بھی گزرا ہے بنی اسرائیل میں جو 1000 مہینے اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرتا رہا، تو ان کو بڑا تعجب ہوا اور بڑی رشک بھری نگاہوں سے وہ اس واقعے کو دیکھنے اور سننے لگے۔ فنزلت، تو اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کے اس جذبے کی قدردانی کرتے ہوئے سورۃ القدر نازل فرمائی، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ کلام مقدس کو ہم نے شب قدر میں نازل فرمایا۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، تم کو معلوم بھی ہے کہ شب قدر ہے کیا؟ ہم تم کو بتاتے ہیں لیلۃ القدر خیر من الف شہر، ابھی تم نے اس کا تذکرہ سنا کہ وہ راہ خدا میں 1000 مہینے تک جہاد کرتا رہا، تو ہم تم کو ایک ہی رات کی عبادت کا اتنا ثواب دے دیں گے کہ اس کی زندگی بھر کے 1000 سال کا جہاد ایک طرف اور تمہاری ایک رات کی عبادت ایک طرف، صرف ایک سال کے اندر۔ اب اگر زندگی میں کئی رمضان تمہارے مقدر ہوتے ہیں اور 10 راتیں بھی اگر تم کو مل جاتی ہے، 20 راتیں بھی مل جاتی ہے، تو وہ مرد قلندر جس نے 1000 مہینے جہاد کیا وہ تمہاری عبادتوں پر رشک کرے گا قیامت کے دن۔ ہم تم کو ایسا تحفہ نواز رہے۔ تیسرا سبب کیا بنا اس امت کو شب قدر کے عطا کیے جانے کا؟ تو یہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ اور حضرت عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں سے روایت منقول ہے۔ ذکر النبی صلی اللہ علیہ وسلم اربعۃ من بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کی 4 پیغمبروں کا، 4 ہستیوں کا تذکرہ فرمایا۔ اب ان کی کیا خاصیت تھی؟ تو فرمانے لگے عبد اللہ 80 سنۃ، کہ ان 4 ہستیوں نے اللہ تعالیٰ کی 80 سال لگاتار عبادت کی۔ اب کیسی عبادت کی؟ آگے حضور نے اس کو بھی مینشن فرمایا، لم یعصوہ طرفۃ عین، اللہ تعالیٰ کی 80 برس تک انہوں نے ایسی عبادت کی کہ پلک جھپکنے کے برابر بھی 80 سال کی مدت کے اندر، دورانیے کے اندر پلک جھپکنے کے برابر بھی کبھی نافرمانی کا ان سے ارتکاب نہیں ہوا۔ کون ہے؟ حضرت ایوب علیہ السلام، دوسرے حضرت زکریا علیہ السلام، تیسرے حضرت حزقیل علیہ السلام، بڑی ہا زا بڑی قاف یا اور لام حزقیل، اور چوتھے ہے حضرت یوشع علیہ السلام، یا واو شین اور آخر میں عین۔ حضرت ایوب، حضرت زکریا، حضرت حزقیل اور چوتھے حضرت یوشع علیہ السلام، ان 4 ہستیوں نے ایسے طریقے پر عبادت کی 80 سال لگاتار کہ پلک جھپکنے کے برابر بھی نافرمانی کا ارتکاب نہیں کیا۔ فعجب اصحاب النبی، صحابہ کرام نے جب سنا ان کو ایسا رشک ہوا، یا رسول اللہ امت ہماری بھی جو ہے 50 سال 60 سال 70 سال 80 سال تو متجاوز ہوتے ہوتے کوئی ہم دیکھتے ہیں اپنی نظروں کے اندر کہ کوئی بوڑھا 100 سال کا بھی ہو گیا، لیکن عبادتوں کا وہ معاملہ نہیں جو آپ بیان فرما رہے، 80 سال لگاتار اور پلک جھپکنے کے برابر بھی نافرمانی کا ان سے ارتکاب نہیں ہوا۔ جب صحابہ کرام کا یہ جذبہ رشک اللہ تعالیٰ نے دیکھا، فاتاہ جبرائیل، حضرت جبرائیل آ گئے نا آسمان سے، اور کیا لے کر آئے؟ کہنے لگے عجبت امتک من عبادت ہؤلاء النفر 80 سنۃ، یا رسول اللہ آپ نے ابھی جو ان 4 ہستیوں کا تذکرہ فرمایا تو صحابہ کرام کو کتنا تعجب ہوا، کتنے رشک بھری نگاہوں سے دیکھنے لگے۔ فقد انزل اللہ علیک خیرا من ذلک، اللہ تعالیٰ نے ایک اور فیصلہ فرمایا ہے کہ ان 80 سال کی عبادت ایک طرف، اور اللہ تعالیٰ اس سے بھی زیادہ افضل، خیرا من ذلک، اس سے بھی زیادہ افضل اور بہتر ترین چیز آپ کو عطا فرمانے والے ہیں، اور آپ کے صدقہ تو پھر آپ کی پوری امت کو کیا ہے؟ ثم قرأ، پھر حضرت جبرائیل نے پوری سورہ قدر کی تلاوت فرمائی۔ تو یہ 3 اسباب، 3 وجوہات جو حدیث پاک کے اندر بیان کی گئی کہ اس امت کو شب قدر کیوں عطا کی گئی ہے۔ شب قدر کے فضائل انگنت ہے، بے حد و بے شمار ہے۔ جس بندے کو نصیب ہو جائے وہ دنیا کا بڑا دھنی انسان ہے، بڑا مرد قلندر ہے، مرد مجاہد ہے، اور بنی اسرائیل کے اس مرد قلندر سے بھی زیادہ قابل رشک ہے کہ جس نے 1000 سال تک راہ خدا میں جہاد کیا۔ بخاری اور مسلم شریف دونوں کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا، کہ جو بھی بندہ مومن شب قدر اگر اس کو نصیب ہو گئی، رمضان کی آخری طاق راتوں کے اندر اس نے شب قدر کی تلاش کا اہتمام کیا اور وہ اس کے ہاتھ لگ گئی، اللہ تعالیٰ نے اس کو نواز دیا، اور اس کی قدر دانی کرتے ہوئے
اس نے کیا کیا کہ اجر و ثواب کی امید رکھتے ہوئے اور ایمان کے پختہ جذبے کے ساتھ میں شب قدر کے اندر عبادت کا فریضہ سر انجام دیا. اگر یہ اس نے کر لیا تو کیا ہوگا؟ غفر له ما تقدم من ذنبه. تو گناہ کبیرہ کے لیے تو توبۃ اللہ ضروری ہے. گناہ کبیرہ بغیر توبہ کے استغفار کے معاف ہوتے نہیں ہیں. تو حضور نے فرمایا زندگی بھر کی اس کی جتنی بھی لغزشیں ہیں، کمی کوتاہیاں، چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں، جانے انجانے میں اس نے کر لیا تو اللہ تعالیٰ بغیر توبۃ اللہ کے بھی شب قدر کی اس عبادت کی بدولت سب معاف فرما دے گا. غفر له ما تقدم من ذنبه. ماضی کی سابقہ زندگی کی جتنی کمی کوتاہیاں ہیں سب پر معافی کا کلم کہہ دے گا اور اس سے گرفت نہیں فرمائے گا. ایک دوسری روایت حضرت انس کی ہے اور یہ ابن ماجہ شریف حدیث پاک کی 6 بڑی کتابوں میں سے اس میں سے ایک کتاب ہے. تو حضور نے فرمایا ان هذا الشهر قد حضرکم. میرے صحابہ، میرے امتیوں، مسلمانوں، رمضان المبارک کا مقدس مہینہ سایہ فگن ہو چکا ہے. یہ مہمان جو عظیم ترین مہمان ہے تمہاری چوکھٹ پر آ کر کھڑے ہو چکا ہے. استقبال کرو، خوش آمدید کہو، ویلکم کہو، کس طرح سے اس کو گلے لگاؤ. تو ان کو تو معلوم. پھر آگے حضور نے فرمایا اس کی ایک اور کوالٹی، اسپیشلٹی اور وشیشتا یہ ہے فیہ لیلۃ خیر من الف شہر. رمضان کے روزے تو ہے ہی ہے، اس کی عبادتیں تو ہے ہی ہے، اس میں قرآن مجید نازل کیا گیا. رات میں تم تراویح 20 رکعت کی پڑھ رہے ہو اور جو کچھ بھی نفلی عبادت کر رہے ہو وہ ایک طرف، اور اس کے اندر ایک ایسی رات اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے چھپا کر رکھا ہے کہ اگر تم کو نصیب ہو گئی، اس رات کی عبادت تم نے کر لی ہے تو وہ ایک رات کی عبادت نہیں کہلائے گی بلکہ 1000 مہینوں کی عبادت سے زیادہ افضل اور بہتر قرار پائے گی. ہے کوئی قدردان؟ اگر ہے قدردان تو بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر کوئی ناقدرہ ہے، کوئی محروم القسمت ہے تو اس کے لیے حضور نے فرمایا من حرمها فقد حرم الخیر کلہ. اگر کوئی شخص اتنی عظمتوں اور برکتوں کے جاننے کے باوجود بھی ناقدری کا مرتکب ہوتا ہے اور اس کی قدردانی نہیں کرتا، ایسا سمجھو کہ یہ اتنا بڑا محروم ہے کہ دنیا کی ہر بھلائی سے محروم ہے. جو اس بھلائی سے محروم ہو گیا شب قدر کی تو دنیا کا بدنصیب ترین انسان ہے، وہ ہر بھلائی اور ہر خیر سے محروم ہو گیا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر اس رات کی تلاش اور جستجو کرنا ہے تو کیا کوئی اس کی فکس ڈیٹ ہے، کوئی دن تاریخ متعین ہے؟ بخاری شریف کی روایت ہے، امی جان حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ حضور نے فرمایا تحروا لیلۃ القدر فی الوتر من العشر الاواخر من رمضان. رمضان کے تو 20 روزے تم مکمل کر ہی چکے ہو. اب جو کچھ ہو چکا وہ ہو چکا. جتنی عبادت تمہیں کرنا تھا اپنی جھولی کے اندر تم عبادتوں کا لطف و مزہ اور اجر و ثواب سمیٹ چکے. لیکن اب جو آخری عشرہ ہے رمضان المبارک کا، تیسرا عشرہ، جہنم سے خلاصی والا عشرہ، اب ذرا اس کو زیادہ اہتمام کے ساتھ گزارنے کی کوشش کرو. اور ہمارے حضور کا بھی معمول تھا کہ رمضان المبارک کے 20 دن انتہائی جد و جہد، انتہائی عبادت. لیکن جب رمضان کا آخر عشرہ داخل ہوتا تو بس ایسا سمجھو کہ دنیا سے ایسے لا تعلق ہو جایا کرتے تھے کہ دنیا و مافیا سے بالکل بے خبر. ایقظ اہلہ، خود تو خود اپنے گھرانے والوں کو بھی جگانے کا اہتمام فرماتے کہ نہیں، سو کم، عبادت میں زیادہ انہماک رکھو. اور اپنی لنگی مبارک کو کس کر باندھ لیا کرتے تھے، یعنی کہ میں ہوں اور میرا اللہ ہے، میں دنیا سے کوئی سروکار نہیں رکھتا. اب اس قدر عبادت کے اندر انہماک ہوں. تو حضور نے فرمایا کہ تم شب قدر کو اگر تلاش کرنا چاہتے ہو تو رمضان المبارک کے اخیر عشرے کی جو طاق راتیں ہیں، 5 راتیں، ان طاق راتوں کے اندر شب قدر کی تلاش کرو، تم کو ملنا ہی ملنا ہے. اور طاق راتیں کون سی ہیں کہ جن کا کوئی جوردار عدد نہیں ہے؟ 21ویں شب، 23ویں شب، 25ویں شب، 27ویں رات اور رمضان المبارک کی آخری طاق رات 29ویں رات. ان 5 طاق راتوں کے اندر تم شب قدر کو تلاش کرو. من جدہ وجدہ، جو کوشش کرتا ہے وہ پاتا ہے. ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، اللہ تعالیٰ محسنین کی، نیکوکاروں کی، جد و جہد کرنے والے کی جد و جہد کو اکارت نہیں جانے دیتا، ضائع نہیں ہونے دیتا ان کے اجر و ثواب کو. اللہ تعالیٰ بڑا قدردان ہے. 99 نام آپ کے سر کے اوپر منڈا رہے، جھلملا رہے ہیں، ان میں سے ایک نام الشکور بھی ہے. الشکور بڑا قدردان ہے. آپ کے پیر کے اندر ایک کانٹا چبھ جاتا ہے، وہ جو ہلکی سی کسک ہوتی ہے کر کے آواز نکلتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کی بھی وجہ سے جو ہے نا آپ کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے. حالانکہ وہ عبادت نہیں کی آپ نے، آپ کے پیر کے اندر وہ چوٹ لگی، ٹھوکر لگی، کانٹا چبھا، کانچ چبھ گیا، اس کی وجہ سے بس تم ہلکی سی تکلیف کا شکار ہوئے. اللہ تعالیٰ اس کی بھی قدردانی فرماتا ہے. کیا نام ہے اس کا؟ الشکور، بڑا قدردان ہے. وہ نہیں جانے دیتا آپ کے اجر و ثواب کو ضائع اور اکارت. تو تم کوشش کرو، انشاءاللہ شب قدر کو پالو گے. یا رسول اللہ کب؟ تو کہا کہ رمضان کی آخر عشرے کی طاق راتوں کے اندر 21، 23، 25، 27 اور 29. شب قدر کو پانے کے لیے، اس کی تلاش اور جستجو کے لیے شریعت نے انتہائی آسان طریقہ بتایا. اگر کوئی بندہ مومن اس کو اختیار کرتا ہے تو بالکل 100%، 101% اس کو شب قدر کو پانا ہے، مطلب پانا ہے. وہ پھر شب قدر کو ضائع نہیں کر سکتا، اس کے ہاتھ سے شب قدر چھوٹ نہیں سکتی. ایک ایسا طریقہ حضور نے امت کو مرحمت فرمایا. اور شب قدر کو پانے کے لیے حضور نے کون سا مقدس طریقہ جاری فرمایا؟ جس کو کہا جاتا ہے اعتکاف. اعتکاف کا مقدس عمل حضور پاک کی مقدس سنت ہے. صحابہ کرام سمیت
اور پچھلی 1450 سالہ تاریخ اس بات پر گواہ ہے کہ کنٹینیوٹی کے ساتھ میں تسلسل کے ساتھ امت مسلمہ حضور سے لے کر تو آج تک اعتکاف کا اہتمام کرتی چلی آ رہی ہے۔ ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے جلیل القدر صحابی ہے، اور ابن ماجہ اور نسائی شریف حدیث پاک کی جو مشہور ترین کتابیں ہیں ان کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ حضور اعتکاف کا کس قدر اہتمام فرمایا کرتے تھے۔ حضور کا کیا معمول تھا؟ کان یعتکف العشر الاواخر من رمضان۔ حضور جب مکے سے ہجرت فرما کر مدینہ تشریف لے گئے تو وہاں شفٹنگ کے بعد میں حضور ہر سال پابندی کے ساتھ میں اہتمام کے ساتھ رمضان کے آخر عشرے کا اہتمام فرمایا کرتے تھے۔ بس ایک سال ایسا ہوا کہ رمضان کے آخر عشرے کے اندر کوئی سفر درپیش تھا۔ اب ممکن ہے کہ کسی غزوے کے اندر، جنگ کے اندر شرکت کے لیے جا رہے ہو تو اہتمام ہو نہیں سکا، یا پھر کوئی اور کسی ضرورت کی خاطر، اس کی وضاحت نہیں ہے۔ فسافر عامن، تو ایک سال حضور کو سفر درپیش تھا تو وہ کیا ہو گیا جی؟ چھوٹ گئے، اس سال کا اعتکاف فرما نہیں سکے۔ تو اب کیا ہوا؟ اہتمام کا عالم دیکھنا۔ فلما کان من العام المقبل اعتکف 20 یوما، جب اگلے سال کا رمضان آیا تو حضور نے کہا کہ پچھلے سال کا اعتکاف چھوٹ گیا تھا، تو اب اس کی تلافی اور بھرپائی کی خاطر حضور نے اس سال 10 دن کا نہیں بلکہ مکمل 20 دن کا اعتکاف فرمایا۔ پچھلے سال کا اعتکاف چھوٹ گیا تھا سفر کی وجہ سے، تو نہیں، اب اس کی تلافی اور بھرپائی کرنا ہے۔ تو مدینہ ہجرت فرمانے کے بعد میں تسلسل کے ساتھ، اہتمام کے ساتھ میں حضور نے ہر سال اپنی وفات تک اعتکاف کا اہتمام فرمایا۔ اعتکاف کے فضائل بھی سنتے چلیے۔ کنز العمال نام کتاب ہے حدیث پاک کی، حضور فرماتے ہیں من اعتکف ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جو بھی بندہ مومن ایمان کے پختہ جذبے کے ساتھ میں اجر و ثواب کی پختہ امید رکھتے ہوئے اعتکاف کرتا ہے رمضان کے آخر عشرے کا، اللہ تعالیٰ اس کی اتنی قدردانی فرماتا ہے کہ ماضی میں کیے ہوئے، پچھلی زندگی میں ہونے والے تمام چھوٹے گناہوں کو، چھوٹی لغزشوں کو، چھوٹی خطاؤں کو اپنے فضل و کرم سے اعتکاف کی بدولت معاف فرما دیتے ہیں۔ اس کی پچھلی ساری لغزشیں کیا ہو جاتی ہے؟ معاف ہو جاتی ہے، پہلی فضیلت۔ دوسری فضیلت اعتکاف کے تعلق سے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی ہے، اور یہ طبرانی شریف اور بیہقی شریف جو حدیث پاک کی کتابیں ہیں، حضور فرماتے ہیں من اعتکف عشرا فی رمضان کان کحجتین معمرتین۔ کمال ہے جی، حضور نے فرمایا کہ جو بھی بندہ رمضان کے آخر عشرے کے اعتکاف کا اہتمام کرتا ہے، وہ بیٹھا ہوا تو مسجد قریش کے اندر ہے، وہ بیٹھا ہوا تو جھانجھن پورے کی مسجد کے اندر ہے، وہ بیٹھا ہوا تو اپنے کھیڑے پاڑے اور قصبے اور دیہات کی اکیلی اکلوتی مسجد کے اندر ہے، یہاں بیٹھے بٹھائے اللہ تعالیٰ اس کو بغیر پاسپورٹ، بغیر ویزا کے، بغیر ٹریولنگ اور سفر کے، بغیر لمبا چوڑا سفر کیے ہوئے 2 حج اور 2 مقبول عمروں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ آپ یہاں پر بیٹھے ہوئے اعتکاف کے لیے اور اجر و ثواب کا اڑا کر لے کر جا رہے ہیں، 2 حج اور 2 کامل عمروں کا ثواب۔ تیسری روایت حضرت ابن عباس کی ہے اور یہ طبرانہ شریف کی روایت ہے۔ حضور فرماتے ہیں من اعتکف یوما ابتغاء وجہ اللہ، کہ جو بھی بندہ مومن اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے صرف ایک دن کا اعتکاف کرتا ہے، ایک دن کا اعتکاف کرتا ہے، تو اس اعتکاف کی بدولت اللہ تعالیٰ کیا اجر و ثواب کا معاملہ فرماتے ہیں، جعل اللہ بینہ و بین النار 3 خنادق، تو اللہ تعالیٰ اس اعتکاف کرنے والے معتکف کے اور اپنی جو عذاب کی آماج گاہ ہے جہنم، دوزخ، تو اس کے اور جہنم کے درمیان 3 خندقیں حائل فرما دیتا ہے، 3 خندقوں کو آڑ بنا دے گا قیامت کے دن۔ خندق مطلب کھائی جو ہوتی ہے، خندق، تو حضور نے فرمایا کہ 3 خندقیں آڑ بنا دے گا، اور ایک خندق سے دوسرے خندق کے بیچ کا فاصلہ کتنا ہے؟ حضور فرماتے ہیں کل خندق ابعد مما بین الخافقین، ایک خندق سے دوسرے خندق کے بیچ کا جو فاصلہ ہے تو زمین و آسمان کی موجودہ مسافت کتنی ہے، کتنا لمبا چوڑا فاصلہ ہے؟ تو حضور نے فرمایا ایک خندق سے دوسرے خندق کے بیچ کا فاصلہ تمہارے زمین و آسمان کی موجودہ مسافت سے بھی زیادہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اس کو جہنم کی آگ سے بھی واسطہ نہیں پڑنے دے گا جو شخص اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اعتکاف کرے گا۔ اب جب ایک دن کے اعتکاف کی یہ فضیلت ہے، تو جو حضور کے مقدس طریقوں کو اختیار کرتے ہوئے رمضان کے آخر عشرے کا مکمل اعتکاف کرے گا، اس کے ساتھ میں کیا کرم نوازیوں کا معاملہ ہوگا۔ تو یہ اعتکاف کی فضیلت جو آپ سن رہے تھے، یہ صرف سن کر کانوں سے نکال دینے کے لیے نہیں ہے، بلکہ زندگی میں جب کبھی اللہ تعالیٰ توفیق اور موقع میسر فرمائے، ہر بندے مومن کو رمضان کے آخر عشرے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کے اہتمام کی توفیق مرحمت فرمائے۔ اعتکاف کا لفظ آپ اور ہم بچپن سے سنتے چلے آ رہے ہیں۔ اعتکاف عربی زبان کا لفظ ہے جو عقوف سے نکلا ہے، عین کاف فا، یہ اس کا اصل میں مادہ ہے 3 حرفوں کا۔ اس کے معنی ہوتے ہیں اعتکاف کے جم جانا، کسی جگہ ٹھہر جانا، پڑاؤ ڈال لینا، ڈیرا ڈال لینا۔ اب اعتکاف کے اندر بھی جب معتکف بیٹھتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے؟ ایک جگہ جم کر بیٹھ جاتا ہے، پوری دنیا سے الگ تھلگ۔ آپ جانتے ہیں کہ جو دنیا کے اندر سخی، فیاض اور حاتم قسم کے لوگ ہوتے ہیں، دان پنیہ کا کام کرتے ہیں، ڈیلے دنانے والے لوگ ہوتے ہیں، تو غریب اور تنگس لوگ کیا ہوتے ہیں؟ کچھ حاصل کرنے کے جذبے اور لالچ کے اندر ان کے در پر آ کر بیٹھ جاتے ہیں۔ وہ دیکھتے ہیں کہ کنڈی بند ہے، دروازہ لگا ہوا ہے،
لیکن ان کو معلوم ہوتا ہے کہ دروازہ ہمیشہ بند نہیں رہنے والا، کبھی نہ کبھی کھلے گا، اور جب کبھی کھلے گا ہم کو کچھ نہ کچھ ملے گا۔ تو بندہ بھی اپنے کریم پروردگار کی بارگاہ کی چوکھٹ پر آ کر پڑ جاتا ہے کہ پروردگار پوری دنیا سے الگ تھلگ جو کچھ بھی اپنی زندگی کے ایام غفلت کے اندر گزارے، لیکن اب یہ آخر عشرے کے 10 دن جو ہے تیرے حبیب کے کہنے کے موافق میں اجر و ثواب کی امید اور مغفرت کا جذبہ لے کر تیری بارگاہ کے اندر حاضر ہوا ہوں، میرے ساتھ کرم نوازی کا معاملہ فرما۔ وہ پوری دنیا سے الگ تھلگ اعتکاف کی حالت کے اندر کیا کرتا ہے؟ پروردگار کی بارگاہ میں پڑاؤ ڈال لیتا ہے۔ اعتکاف کی مسلمانوں ٹوٹل 3 قسمیں، اعتکاف 3 قسم کا ہوتا ہے۔ ایک تو اعتکاف واجب ہوتا ہے، دوسرا اعتکاف سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے، اور اعتکاف کی تیسری قسم ہے نفل اعتکاف۔ اعتکاف کی جو پہلی قسم ہے واجب اعتکاف، یہ تو وہ ہے نظر اور منت کا اعتکاف ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ نے یا میں نے منت مانی کہ میرے بچے کی طبیعت ناساز ہے، پروردگار اگر میرے بچے کو شفا نصیب ہو گئی تو میں تیری رضا کی خاطر مسجد کے اندر 2 دن کا اعتکاف کروں گا عام دنوں کے اندر۔ یہ جو آپ نے منت مانی کہ اگر یہ ہوا تو یہ کروں گا، تو آپ کے ذمہ یہ اعتکاف کی نیت ماننے کے بعد میں کیا ہو گیا؟ اعتکاف واجب ہو گیا۔ اگر آپ نہیں کرتے جان بوجھ کر پیچھا چھوڑاتے، آپ زبردست گنہگار ہوں گے۔ واجب کا چھوڑنا بہت بڑا گناہ ہے، واجب فرض کے قریب قریب ہوتا ہے۔ تو اعتکاف کی قسم کون سی ہے؟ واجب۔ دوسرا ہے سنت مؤکدہ علی الکفایہ، یہ ہے رمضان کے آخر عشرے کا اعتکاف، سنت مؤکدہ ہے۔ اب سنت مؤکدہ ہے تو سنت مؤکدہ تو ہر انسان کے ذمہ ادا کرنا لازم ہے؟ نہیں، آگے ایک لفظ ہے، پھر علماء کرام نے ارشاد فرمایا علی الکفایہ، سنت مؤکدہ تو ہے لیکن علی الکفایہ کا کیا مطلب ہے کہ پوری بستی اور پورے محلے میں سے اگر کوئی ایک فرد بھی اعتکاف کی سنت ادا کرے تو پورے محلے والوں کے ذمے سے یہ سنت بھی ادا ہو جائے گی۔ لیکن اگر خدا نخواستہ پورے محلے میں سے کوئی ایک بندہ بھی نہیں اٹھا تو اس نے اعتکاف کیا ہو تو سنت کے ترک کی وجہ سے پورے محلے والے گنہگار ہو گئے۔ یہ ہے سنت مؤکدہ علی الکفایہ، رمضان کے آخر عشرے کا اعتکاف۔ اور اعتکاف کی ایک قسم ہے نفلی اعتکاف۔ نفلی اعتکاف یہ نہ واجب ہے نہ سنت ہے رمضان کے آخر عشرے کا، یہ ہے آپ مسجد کے اندر آدھے گھنٹے کے لیے آئے، ابھی آپ نماز جمعہ کی ادائیگی کے لیے آئے، تو آپ جب مسجد کے اندر انٹر ہو، دایاں پیر داخل کر کے آپ اعتکاف کی نیت کر لیں کہ پروردگار بسم اللہ کی داخل تو تیرے مقدس نام کے ساتھ مسجد کے اندر داخل ہوتا ہوں، انٹر ہوتا ہوں، وہ علیہ توکل تو تیری ہی ذات پر میرا بھروسہ ہے، وہ نویت نفل الاعتکاف ہے نا، یہ مسجدوں کے باہر بینر وغیرہ پر دعا لکھی رہتی ہے، یہ ہے نفل اعتکاف۔ چاہے آپ آدھے گھنٹے کے لیے آئے تلاوت کی نیت سے، 1 گھنٹے کے لیے آئے، 2 گھنٹے کے لیے آئے، یا پورے دن کے لیے آدھے گھنٹے کی نیت سے بھی آئے، تو ہر بندے مومن کو چاہیے کہ وہ نفلی اعتکاف کی نیت کر لے، تو وہ جو اجر و ثواب عبادت کا اس کو حاصل ہوگا جس مقصد سے آیا تھا وہ تو ہے ہی ہے، لیکن نفلی اعتکاف کی جو اس نے نیت کیا تو اس کے بھی اجر و ثواب سے محروم نہیں ہوگا۔ تو یہ اعتکاف کی 3 قسمیں تھیں، جس میں سے رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے کہ سب کے ذمہ ضروری ہے، لیکن اگر کوئی ایک بھی ادا کر لے تو پورے محلے والوں کے ذمے سے یہ سنت ادا ہو جائے گی، لیکن اگر کوئی بھی نہیں بیٹھتا تو پھر پورے محلے والے گنہگار ہو گئے۔ اب اعتکاف کا وقت کیا ہے جی؟ سنت اعتکاف کا وقت تو معتکفین کو یاد رکھنا چاہیے کہ 20ویں روزے کا، آج 20واں روزہ ہے، 20ویں روزے کے دن سورج غروب ہونے سے پہلے اعتکاف کی نیت سے وہ اپنا بوریا بستر لے کر مسجد کے اندر آ جائے۔ 20ویں روزے کے دن کا سورج غروب ہونے سے پہلے، افطاری کا وقت آنے سے پہلے مسجد کے اندر آ جائے۔ تو یہ سب سے پہلی شرط ہے کہ 20ویں روزے کے دن اور سورج غروب ہونے سے پہلے مسجد کے اندر آ جائے تو اس کا اعتکاف اسٹارٹ ہو جائے گا۔ اور کب تک ہے اس کی لمٹ اور آخری مدت؟ عید کا چاند نظر آنے تک، چاند رات تک۔ چاند نظر آ گیا اب یہ اعتکاف اس کا 10 دن مکمل ہو گیا۔ جس طرح خواتین کے ذمے مردوں کی طرح، جینٹس کی طرح نماز تراویح مسنون ہے، آپ کی گھر کی خواتین بھی پڑھتی ہے، پوری امت مسلمہ جن کو اللہ تعالیٰ توفیق سے نوازتا ہے کیا کرتی ہے؟ تراویح کا اہتمام کرتی ہے۔ تو جس طرح مردوں کے ذمے تراویح سنت مؤکدہ ہے، اسی طرح خواتین کے ذمے بھی۔ اب اعتکاف کا یہ معاملہ ہے، کیا اعتکاف بھی خواتین کے ذمے لازم اور سنت کی حیثیت رکھتا ہے؟ جی ہاں بالکل، جس طرح مردوں کے ذمے سنت مؤکدہ ہے اسی طرح گھر کی خواتین ان کے لیے بھی سنت کی حیثیت رکھتا ہے۔ لیکن خواتین جو اعتکاف کرے گی وہ کسی مسجد میں جا کر نہیں، کسی خانقاہ کے اندر جا کر نہیں، کسی اور جگہ پر جا کر نہیں، بلکہ جو اس کا اپنا گھر مکان ہے، جو اس کی رہائش گاہ ہے، اپنی رہائش گاہ کے اندر، اپنے گھر کے کسی کونے پھدرے کے اندر جہاں وہ نماز ادا کرتی ہے، یا کوئی ایسا مخصوص کونا ہے تو وہاں پر پردہ وغیرہ باندھ کر، نہ بھی پردہ وغیرہ ہو تو سب تو محرم ہے ہی ہے، تو وہاں پر وہ اعتکاف کا اہتمام کرے۔ لہٰذا اس فضیلت کو سننے کے بعد میں جو ہماری بوڑھی مائیں بہنیں ہیں کہ جن کے ذمہ گھر کا کوئی کام کاج نہیں ہے، جو فارغ ہے کہ بھائی بہویں ہیں، بیٹیاں ہیں، وہ سارا گھر کا کام کاج سنبھالتی ہے، اب یہ ٹینشن فری ہے، سارے کاموں سے فارغ ہے، تو کیوں اجر و ثواب گنوائیں؟ تو وہ کیا کرے؟ آپ بھی تلقین کریں اور آپ بھی اپنی ماؤں بہنوں کی ذہن سازی کریں، ان کے ذہن کے اندر اتارے کہ آپ تو فارغ ہے ہی، تو آپ کیوں نہ اعتکاف کے اندر بیٹھ جائیں۔ تو وہ اعتکاف کے اندر بیٹھے گی، وہ تو اجر و ثواب ان کو حاصل ہوگا سو ہوگا، لیکن ان کے اس مقدس عمل کی بدولت آپ کا پورا گھرانہ
آپ کا پورا گھرانہ، آپ کا پورا گھر بار اللہ تعالیٰ کی رحمتوں اور برکتوں کا گہوارہ بن جائے گا۔ اب اعتکاف کے چند ضروری مسائل یہ ہیں کہ جو معتکف ہے اعتکاف میں بیٹھنے والا، وہ بغیر کسی شرعی ضرورت کے، شرعی ضرورت کا سے مراد یہ ہے کہ ایک بندہ اعتکاف کے اندر بیٹھا، اس کو نائٹ فال ہو گیا جی، حاجت ہو گئی اس کو، اب اس کے ذمے شریعت نے کیا لاگو کیا ہے؟ غسل کرنا ضروری ہے، یہ شرعی تقاضا ہے، تو مسجد سے باہر نکل کر غسل کے لیے جائے گا۔ طبعی ضرورت، ایک شرعی ضرورت کی خاطر نکل سکتا ہے اعتکاف سے باہر، مسجد سے باہر، اور دوسری طبعی ضرورت آپ کی حاجت بشریہ ہے، پیشاب ہے، پاخانہ ہے، آپ کا وضو ناقص ہو گیا، وضو ٹوٹ گیا، عبادت کرنا ظاہر سی بات ہے تو وضو تو کرنا ہی پڑے گا، تو یہ جو بشری تقاضے ہیں، بس یہ دو چیزوں کی خاطر وہ مسجد سے باہر نکل سکتا ہے۔ بلا ضرورت شرعی، بغیر ضرورت طبعی وہ مسجد سے باہر نہیں نکل سکتا۔ اگر وہ نکلتا ہے چند منٹ کی خاطر بھی تو اس کا پورا اعتکاف باطل اور فاسد ہو جائے گا، ٹوٹ جائے گا، پہلا مسئلہ۔ دوسری چیز کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ پوری مسجد خالی، اذان کا وقت ہو گیا، کوئی مسجد کے اندر موجود نہیں ہے، تو اذان دینے کی خاطر معتکف حالت اعتکاف کے اندر اذان دینے کے لیے مسجد سے باہر نکل سکتا ہے یا نہیں؟ تو اذان دینا چونکہ شرعی امر ہے، شریعت کا حکم ہے، نماز کے لیے لوگوں کو بلانا ہے، تو بالکل بلا تکلف اذان دینے کے لیے مائک تک جا سکتا ہے، مسجد سے باہر حالت اعتکاف میں نکل سکتا ہے۔ لیکن جیسے ہی اذان مکمل ہو، اذان دے کر فوراً اپنی اعتکاف گاہ کے اندر آ کر بیٹھ جائے اور عبادتوں کے اندر مصروف ہو جائے۔ اب وہاں پر اذان دیے اور وہاں پر ماشاءاللہ وہ سارے معاملات جو اور 11 مہینوں کے اندر چلتے تھے، دیگر 20 دنوں کے اندر چلتے تھے، اگر وہ یہ کرتا ہے چند منٹوں کی خاطر بھی بغیر کسی ضرورت کے، اس کا اعتکاف باطل ہو جائے گا، فاسد ہو جائے گا اور ٹوٹ جائے گا۔ تیسرا مسئلہ کہ اگر کوئی شخص باوضو ہے، اب اگلی نماز کا وقت آتا ہے، جمعے سے لے کر یا ظہر سے لے کر عصر تک اس کا وضو کیا ہے؟ بدستور جاری ہے، ناقص نہیں ہوا، ٹوٹا نہیں، لیکن وہ تازہ وضو کی خاطر اگر باہر نکلتا ہے تو یہ بھی ایک بغیر کسی شرعی ضرورت کے تقاضے کی خاطر نکلنا ہوگا، تو یہ اس کے لیے تازہ وضو کے لیے بھی نکلنا جائز نہیں، وہ اپنے اسی وضو کو کنٹینیو رکھتے ہوئے نمازیں ادا کرے۔ جب وضو ناقص ہو جائے گا تب تو اس کو نکلنا ہی ہے، لیکن تازہ وضو کی خاطر بھی علماء کرام فرماتے ہیں احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ وہ مسجد سے باہر نہیں نکل سکتا، اپنی اعتکاف گاہ سے باہر نکلنے کی اس کو اجازت نہیں ہے۔ اسی طرح غسل کے لیے مسجد باہر سے نکلنے کا کیا مسئلہ ہے جی؟ تو جہاں تک کہ واجب اور فرض غسل کی بات ہے، بشری تقاضے کے ناطے کیا ہوا؟ اس پر غسل واجب ہو گیا دن میں یا رات کی حالت کے اندر، تو وہ غسل کے لیے جائے گا بالکل بلا تکلف، غسل کر کے فوراً آ جائے گا۔ لیکن جہاں تک کہ مستحب غسل کی بات ہے، بدن کی صفائی کی خاطر، گرمی کا موسم ہے، پسینہ آ رہا ہے، اب وہ دن کے اندر روزانہ 2 مرتبہ غسل کرنے کا عادی تھا، اس نے کہا یار اعتکاف کے لیے 2 دن ہو گئے ابھی تک غسل نہیں کیا، چلو تھوڑا کر کے آتے ہیں بدن کی صفائی۔ اسی طرح گرمی لگ رہی ہے، ٹھنڈک حاصل کرنے کی خاطر، تو اس مقصد کی خاطر بالکل بھی اس کو جو ہے مستحب غسل کے لیے نکلنے کی اجازت نہیں ہے۔ اگر وہ نکلتا ہے تو اس کے اعتکاف پر زبردست اثر پڑنے والا ہے۔ بدن کی صفائی اور ٹھنڈک وغیرہ کے لیے جاتا ہے تو سیدھا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان ہے کہ اس کا اعتکاف باطل ہو جائے گا، ٹوٹ جائے گا۔ اسی طرح معتکف شخص اعتکاف میں بیٹھنے والا بیرون مسجد یعنی مسجد سے باہر باتیں وغیرہ کر سکتا ہے، اس کی اجازت ہے کسی درجے کے اندر، اگر کسی ضرورت کی خاطر، مثلا پیشاب، پاخانہ، وضو وغیرہ کے لیے اگر وہ جاتا ہے، اس دوران یہاں سے وہاں تک جانے میں اگر کوئی اس کو سلام، وعلیکم السلام اور خیریت، بس خیریت، اس حد تک کہ یہ جو اپنی نارمل بات چیت ہوتی ہے، بات 2 بات، اب گیا پیشاب پاخانے کی خاطر، اب وہاں پر وضو خانے پر گھنٹوں لگا رہا ہے، یہاں سے باہر نکلا، السلام علیکم السلام، اور کیا حال چال جناب؟ ٹھیک ٹھاک ہے، بس دعا ہے تمہاری، اور کب ہے لڑکی کی شادی؟ رمضان کے بعد میں کون سی تاریخ نکلی ہے؟ لمبا چوڑا لیکچر چالو ہو گیا، یہ لیکچر چالو کرنے کے چکر میں آپ کا پورا لیکچر کیا ہو جائے گا؟ ڈسمس ہو جائے گا، اعتکاف پر اتنا زبردست اثر پڑے گا، پورا اعتکاف آپ کا فاسد ہو جائے گا۔ تو وضو وغیرہ کے لیے نکلے تو چلتے چلتے 2-4 بات کر لینے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن 2-4 بات گن کے 2-4 بات کرنا اللہ کے بندوں، اس کو نہیں کہ 2-4 بات بولے تو اس سے 2-4 گھنٹے کی باتیں مراد ہے، ویسا نہیں ہے، بلا ضرورت باتوں کے لیے ٹھہر جائے تو اس کا اعتکاف فاسد ہو جائے گا۔ بلکہ احتیاط تو یہاں تک کہ ہے کہ آپ نے کھانا کھایا، اب ہاتھ بھی تو دھونا ہے، صبح سحری کی، تراویح کے بعد آپ کو کھانے کا تقاضا ہوا، کھانا کھایا، ہاتھ دھونے کے لیے بھی علماء کرام فرماتے کہ یہ جو ہاتھ دھونے کے لیے وضو خانے پر جا رہا ہے کھانے کے بعد میں، یہ بھی بغیر کسی ضرورت کے نکلنا باہر ہوا، اس سے بھی آپ کا اعتکاف باطل ہو جائے گا، کرے تو کیا کرے؟ اسی طرح کھٹے ہاتھ لے کر بیٹھے، چکٹ ہاتھ لے کر نہیں، چکٹ ہاتھ لے کر کیوں بیٹھے؟ چھوٹی سی سلپچی آتی ہے، لوٹا آتا ہے، آپ کا جو مختصر سا سامان ہوتا ہے آپ کونے کے اندر رکھیے، اور پانی تو موجود ہوتا ہی ہے، تو اس کے سلپچی کے اندر، چھوٹے سے لوٹے کے اندر آپ کیا کر لیجئے؟ ہاتھ دھو لیجئے۔ اور جب آپ کسی شرعی تقاضے کی خاطر جب باہر جائیں گے تو اس وقت ساتھ لے کر چلے جائیے، یا کوئی بندہ ہے، ہر کوئی معتکفین کی کیا کرتا ہے؟ قدردانی کرتا ہے، وہ آپ کا پانی باہر پھینک دے گا۔ تو یہ اعتکاف شب قدر کو پانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس امت مسلمہ کو جو عطا فرمایا ہے، اس کے تعلق سے چند ضروری آداب، مسائل وغیرہ آپ سماعت فرما رہے تھے۔ پروردگار عالم ہمیں بھی زندگی کے اندر اعتکاف کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔